اس اسکیم میں پہلے فیز میں آپ لوگوں کے لیے رکھے ہیں، کم از کم اس سے زیادہ بھی ملیں گے. اور جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے بھی معاشی حالات ہوں، ماشاءاللہ ہماری پاکستان کی خواتین گھر کا زبردست بجٹ بنا لیتی ہیں، کیسے بھی معاشی حالات ہوں. تو ہم سمجھتے ہیں ہماری خواتین ذمہ دار بھی ہیں اور انہیں بہتر طریقے سے، جیسے میں نے آپ سے گھر کی بجٹنگ کی بھی بات کی، ابھی اقرا تھی، سیرش تھی یہاں، یہ آپ کو بتا رہی تھی کس طرح انہوں نے اپنے بزنس شروع کیے. تو میرا یہ خاص پیغام ہے آج پاکستان کی ینگ انٹرپرینیورز جو ہماری خواتین ہیں، آپ لوگ آگے آئیں. میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ کامیاب جوان آپ لوگوں کی کامیابی کی سیڑھی بنے گا. اس میں ایکسیس ٹو فائنینس کی میں بات کر رہا ہوں، ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کر رہے ہیں، خالی پیسے نہیں دے رہے ہیں. آپ لوگوں کے لیے کاروبار کرنے کے لیے حکومت آسانیاں بھی پیدا کر رہی ہے، آپ لوگوں کی کاسٹنگ کو بہتر کرنے کے لیے، تاکہ آپ دنیا میں مقابلہ کر سکیں بزنس میں آ کے. اس کے اوپر بھی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ کام ہو رہا ہے. سمپل طریقہ رکھا ہے حکومت نے. ایپلیکیشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ایسا ڈیجیٹل اسٹیٹ آف دا آرٹ پورٹل تیار کیا گیا جس کو ہم پورے پاکستان سے ڈسٹرکٹ وائز، سٹی وائز ڈیٹا کلیکٹ کر سکیں کہ پورے پاکستان میں کہاں کہاں سے کس کس بزنس کی ڈیمانڈ آئی ہے. تو آپ کامیاب جوان .gov.pk پہ جائیں، آپ کو 9 پیجر فارم ملے گا، اس کو فل کریں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہر وہ نوجوان، میل فیمیل ینگ انٹرپرینیور جس میں بزنس کرنے کی صلاحیت ہے، سکل ہے، کام کا تجربہ ہے، کام کو سمجھتا ہے، سٹارٹ اپس کرنا چاہتا ہے، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ پیسے ملیں گے. جیسے بینک والے آپ کو بتا رہے تھے کہ پہلے جو اپلیکیشنز آئیں، بہت بڑی تعداد میں اپلیکیشنز اس لیے ریجیکٹ کر دی گئی. تقریباً 80% نوجوان یہی کہہ رہے تھے جی آپ ہمیں پیسے دے دیں اور ہم سوچیں گے کہ ہم نے کیا بزنس کرنا ہے. تو میرا یہ پیغام ہے پاکستان کے نوجوانوں کو، یہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ سیاسی بنیادوں پہ اس کی بندر بانٹ نہیں کی جائے گی جیسے ماضی میں سیاسی بنیادوں پہ بندر بانٹ کی جاتی تھی. اس کا صرف ایک ہی میرٹ ہے اور وہ یہ کہ ہر وہ نوجوان جس میں سکل ہے، ہنر ہے، کاروبار کرنے کی صلاحیت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہ فائنینشیل سپورٹ ملے گی. اور یہی وجہ وزیر اعظم عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خواتین بھی آگے آئیں، پاکستان کے نوجوان بھی آگے آئیں اور جاب کریشن اپنے لیے تو ایک کاروبار کا اور روزگار کا یہ سلسلہ شروع کریں گے. جس کیلکولیشن کے ساتھ ہم کامیاب جوان پروگرام میں پیسے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، 6 سے 7 لوگوں کو ایوریج انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جاب بھی ملے گی. اور ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کامیاب جوان کے پہلے فیز میں 10 لاکھ نوجوانوں کو انشاءاللہ تعالیٰ روزگار ملے گا کامیاب جوان کے وسیلے سے. تو آپ کامیاب جوان .gov.pk پہ جائیں. 3 ٹیئرز میں یہ پیسے دیے جا رہے ہیں. پہلا ٹیئر 1 لاکھ سے 10 لاکھ کا بنایا گیا ہے. کلین لینڈنگ ہے، پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں پہلی حکومت ہے، پہلا وزیر اعظم عمران خان صاحب جنہوں نے اپنے نوجوانوں پہ اعتماد کیا. 10 لاکھ روپے کی آپ کو آپ کی اپنی شخصی گارنٹی پہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پیسے مل جائیں گے. آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آپ کا گارنٹر بنے، نہ آپ کو کوئی کولیٹرل دینے کی ضرورت ہے. بالخصوص وہ نوجوان جو سٹارٹ اپس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ٹیئر رکھا گیا ہے تاکہ وہ کاروبار شروع کر سکے. اور جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ روزگار انشاءاللہ تعالیٰ جنریٹ کرنا ہمارا ٹارگٹ ہے اس اسکیم کے ساتھ. دوسرا ٹیئر 10 لاکھ سے 1 کروڑ تک ہے. اس کے اوپر 4% مارک اپ ہے، ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے. پہلے ٹیئر پہ 1 لاکھ سے 10 لاکھ پہ 3% ہے. اسی طرح سے 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ روپے تک کولیکٹرل کے ساتھ 5% رکھے گئے ہیں. میں یہ امید کرتا ہوں حکومت پاکستان نے جس مقصد کے لیے کامیاب جوان اسکیم کا آغاز کیا ہے، ماضی میں چھوٹا کاروبار کرنے والے، مائکرو بزنسز، کاٹیج انڈسٹری، اسمال انٹرپرائزز، میڈیم انٹرپرائزز، بینکس اتنا فرینڈلی کہہ لیں فائنینشیل سپورٹ نہیں دیتے رہے. یہی وجہ کہ آج پاکستان کا ایس ایم ای سیکٹر اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 400 ارب کے قریب، 400 ارب پلس انہیں فائنینشیل سپورٹ دی گئی ہے.
اور پوری دنیا میں ایس ایم ای سیکٹر, یہ مائکرو بزنسز, کاٹیج انڈسٹری کے جو بزنسز ہیں, یہ جاب کریشن کرتے ہیں, یہ آپ کے لیے روزگار پیدا کرتے ہیں, اور پاکستان کی ایکسپورٹ میں 25% سے زیادہ اس کا حصہ ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ ماضی میں یہ سیکٹر بری طرح نظر انداز کیا گیا, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ویکلی اس سیکٹر کے لیے, ایس ایم ای سیکٹر کے لیے میٹنگز بھی لے رہے ہیں, اور انشور کر رہے ہیں ہم کہ جلد سے جلد کامیاب جوان کے ذریعے ہم پاکستان کے جو چھوٹے کاروبار ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی سپورٹ کر سکے. ابھی تک کے جو نتائج ہیں, کرونا کی وجہ سے پچھلے 6 ماہ اس پہ کام روک دیا گیا تھا, سوشل ڈسٹینسنگ تھی, بینکس اس طرح کام نہیں کر رہے تھے. اب باقاعدہ اس پہ کام شروع کر دیا گیا ہے. کرونا لاک ڈاؤن سے پہلے 1.3 ارب روپے کامیاب جوان میں ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں, اور تقریباً مجھے خوشی ہے اب تک 1000 خواتین اس پروگرام سے فائدہ اٹھا چکی ہیں. 1000 خواتین اپنا کاروبار شروع کر چکی ہیں, تقریباً 50 کروڑ روپے کے قریب, اور 25 ارب روپے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے 1 سے 1.5 سال میں ہماری کوشش ہے کہ پہلا 100 ارب روپیہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ لوگوں تک ڈسٹریبیوٹ کرنے میں کامیاب ہوں. مزید 5 ارب روپے کے لون اپروو ہو چکے ہیں, وہ بھی ہماری کوشش ہے اگلے 2 سے 2.5 ماہ میں یہ 5 ارب روپے بھی جو سکسیسفل اپلیکینٹ ہیں ان تک ڈسٹریبیوٹ کر دیے جائیں. کامیاب جوان پروگرام صرف ایک یوتھ انٹرپرینورشپ اسکیم تک نہیں ہے, اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن 3 E's کے اوپر یہ پروگرام بیس کر رہا ہے, امپلائمنٹ, ایجوکیشن اینڈ یوتھ انگیجمنٹ. ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ہم پاکستان کے نوجوانوں کو فری میں اسکل اسکالرشپ کے طور پہ 50,000 روپے سے لے کے 70,000 روپے تک ان کی فی ادا کر رہے ہیں ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز میں, تاکہ یہ ہنر سیکھ سکیں. جن کے پاس ڈگریز ہیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہے, آج وہ کامیاب جوان ہنرمند پاکستان پروگرام کا حصہ بن کر پاکستان کے بیسٹ 540 کے قریب انسٹیٹیوٹ سلیکٹ کیے گئے ہیں تقریباً 4,000 میں سے, اور آج بھی تقریباً 37,000 کے قریب نوجوان مختلف ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز میں ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں گورنمنٹ سپورٹ پہ. یہ بھی کامیاب جوان پروگرام کا حصہ ہیں. پہلی دفعہ ایک حکومت نے نوجوانوں کو امرجنگ ٹیکنالوجیز میں موقع دیا ٹیکنیکل سکل سیٹ حاصل کرنے کا, بلاک چین, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, بگ ڈیٹا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ہماری کوشش ہے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خاص ہدایات ہیں کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو ویل اکوپڈ کرنا ہے, کیپنگ ان مائنڈ 21st سینچریز چیلنجز. اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اسکل ڈیولپمنٹ کا یہ پروگرام وزیر اعظم عمران خان صاحب کا آنے والے سالوں میں آپ لوگ دیکھیں گے. پہلے فیز میں ہم 1 لاکھ نوجوانوں کو اسکل سیٹ کی ٹریننگ دے رہے ہیں, اور ٹوٹل پروجیکٹ میں ہم 5 لاکھ نوجوانوں کو پاکستان کے انشاءاللہ تعالی اسکل سیٹ دیں گے, اور یہی لاکھوں نوجوان آپ لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان کو کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. اسی طرح سوشل انگیجمنٹ کی بات میں کر رہا تھا. سوشل انگیجمنٹ میں والنٹیئر ورک میں پاکستان کے ان بہادر نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ کرونا پینڈیمک میں ٹائیگر فورس کا انعقاد کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال پر پاکستان کے لاکھوں نوجوانوں نے والنٹیئرلی رجسٹر کیا, بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی تنہا کے. پاکستان کے ان بہادر بیٹے اور بیٹیوں نے لاکھوں کی تعداد میں کرونا میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالی اور بغیر کسی معاوضے کے انہوں نے سروسز دی. میں ان سب کا شکر گزار ہوں. پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کے سلسلے میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پاکستان کے نوجوانوں کو ہیلدی سرگرمیوں میں موقع دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا پروگرام انشاءاللہ تعالی وہ بھی پائپ لائن میں ہے. سٹارٹ اپس کے حوالے سے HEC کے ساتھ مل کر ہم پاکستان کے نوجوانوں کو انٹرنشپ کے حوالے سے, جب وہ ایک ڈگری پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس ایکسپوجر نہیں ہے بزنس شروع کرنے کا, یا ایون جاب ایکسپوجر نہیں ہے, اس سلسلے میں
HEC کے چیئرمین طارق بنوری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, فتح مری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بڑا ڈیٹیلڈ پروگرام کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے, اور مجھے امید ہے اسی سال اگلے 1 سے 2 ماہ میں پاکستان کے نوجوانوں کو ہم پورا موقع دیں گے انٹرنشپ کا حصہ بننے کا, تاکہ وہ ڈیورنگ اسٹڈیز ہی ایک جاب کا یا بزنس ایکسپوجر لے سکیں, اور ڈگری حاصل کرتے ہی کامیاب جوان پروگرام کا حصہ بنتے ہی اپنا کاروبار شروع کر سکیں. میں کچھ آپ نے مجھے گزارشات کی ہیں. ایک تو بڑی زبردست آپ نے انٹرپرینیورشپ سبجیکٹ کو کیریکولم کا حصہ بنانے کی بات کی ہے. میں یہ شفقت محمود صاحب سے ضرور بات کروں گا. ڈسپلے سینٹر کے حوالے سے میں رزاق داؤد صاحب سے بات کرتا ہوں, آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتا ہوں کہ جلد میٹنگ بھی ارینج ہو جائے, اور جہاں آپ لوگوں کو ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہوگی. لاسٹ ویک رزاق داؤد صاحب سیالکوٹ آئے تھے اور وہاں بھی ویمن چیمبر کی بات کی گئی ہے, تو ہماری کوشش ہوگی کہ سیالکوٹ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک SME سیکٹر ہے, ہب ہے, وہاں بھی ایک ویمن آپ کی چیمبر ہونی چاہیے. اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں پورا کردار ادا کر رہا ہوں, اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کر میں آپ کا ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فیسیلیٹیشن ڈیسک کی بات کی ہے, فوکل پرسن کی بات کی ہے, آپ لوگ لیڈ لیں. میری یہ خواہش ہے اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس لیڈ لے, اور پاکستان کے اندر جتنی خواتین بزنس میں آنا چاہتی ہیں, اپنا کام شروع کرنا چاہتی ہیں, آپ سب کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ مل کے ہم پاکستان کی خواتین کو امپاور کریں گے. آخر میں بینکس کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. نیشنل بینک کی یہاں ٹیم بیٹھی ہے, بینک آف ہیبر کی بیٹھی ہے, بینک آف پنجاب کی بیٹھی ہے, مزید 18 بینک اس اسکیم کا حصہ بن چکے ہیں. اب ٹوٹل 21 بینک اس اسکیم کے پینل پہ ہیں. آپ لوگوں کو جون سا بینک فرینڈلی بینک لگتا ہے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں, اور میں یقین آپ کو دلاتا ہوں بغیر کسی سفارش کے آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی قابلیت پہ یہ فائنینشیل سپورٹ ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کے میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میڈیا رپورٹرز یہ پاکستان میں گھر گھر کامیاب جوان اسکیم کا پیغام پہنچا رہے ہیں. میں میڈیا کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, یہ ہر پروگرام میں موجود ہوتے ہیں. آخر میں جی ایک دفعہ پھر ماشاءاللہ بڑا زبردست پروگرام تھا, اور مجھے پوری امید ہے, مجھے انشاءاللہ تعالی پوری امید ہے کہ آنے والے چند ماہ میں کامیاب جوان پروگرام میں سے پاکستان کی ویمن بزنس لیڈرز نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ لوگ لیڈ کریں گے. بہت شکریہ. کامیاب جوان پروگرام کی تقریب سے معاون خصوصی عثمان ڈار خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کاروبار میں آسانی کے لیے ماضی کی حکومتوں کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے, اور یہ کریڈٹ وزیر اعظم اور حکومت کو جاتا ہے کہ اس پر کام ہو رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں حکومت کاروباری شعبے میں مزید ٹیکسز